الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضور پر نور شافی یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیزان محترم، دین اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ خوشی ہو یا غم، اس کے احکام زندگی کے ہر موڑ، ہر پہلو پر صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ کسی عزیز کی وفات پر اظہار غم یا سوگ منانا اور زیب و زینت کو ترک کرنا بھی انسانی زندگی کے ان پہلو میں سے ایک ہے جس سے متعلق دین اسلام نے تفصیلی احکام بیان کیے اور اپنے پیروکاروں کو ان پر عمل کی تاکید فرمائی۔ عزیزان محترم، دور جاہلیت میں سوگ سے متعلق بڑا غلط تصور پایا جاتا تھا۔ اس زمانہ میں سوگ کے طور پر بلند آواز سے رونا پیٹنا، سینہ گوپی کرنا، گریبان پھاڑنا، نوحہ کرنا اور پیسے دے کر نوحہ کرنے والیوں کو گھر بلانا ایک عام معمول تھا۔ زمانہ جاہلیت میں جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا، اسے 1 سال تک نہایت میلے کچیلے لباس میں تمام گھر والوں سے الگ تھلگ ایک ٹوٹی پوری جھوپڑی میں رکھا جاتا اور اسے منحوس سمجھا جاتا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب میں بیوہ عورت خاوند کے انتقال کے بعد 1 سال تک برے مکان، برے لباس میں رہتی اور تمام گھر والوں سے علیحدگی اختیار کرتی تھی۔ سال کے بعد اس کے قرابردار جمع ہوتے اور کوئی جانور اس کے پاس لاتے جسے وہ اپنی شرمگاہ سے لگاتی تھی۔ اکثر وہ جانور مر جاتا تھا، پھر اس کے قرابردار اسے اونٹ یا بکری کی مینگنی دیتے جسے وہ اپنے ہاتھ سے پھینکتی تھی۔ یہ مینگنی کا پھینکنا عدت کا پورا ہونا سمجھا جاتا تھا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ کی مدت کو مختصر کرتے ہوئے شوہر کے لیے 4 ماہ 10 دن اور دیگر رشتہ داروں بشمول والدین، بہن بھائی، بیوی اور اولاد وغیرہ کے لیے صرف 3 دن سوگ منانے کی اجازت عطا فرمائی۔ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے اپنے شوہر کے کہ اس پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ عورت کسی عزیز و قرابدار کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے۔ باپ، بیٹا، بھائی کوئی بھی فوت ہو جائے اس پر 3 دن تک سوگ یعنی ترک زینت کر سکتی ہے، مگر خاوند کی موت پر پوری عدت کے زمانے میں سوگ کرے کہ نہ خوشبو لگائے، نہ زینت کا لباس پہنے۔ یہ مدت غیر حاملہ کے لیے ہے۔ حاملہ کی عدت تو حمل جن دینا ہے، وہ اس وقت تک سوگ کرے۔ حضرات گرامی قدر، دوران سوگ عورت کو بناؤ سنگار یا زیب و زینت اختیار کرنا، زیور یا بھڑکیلے اور شوخ رنگ کے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، بالوں کو کلر کرنا اور بطور زینت آنکھوں میں سرما، کاجل وغیرہ لگانا حرام ہے۔ لیکن موجودہ دور میں ان ممنوع امور کا ارتکاب اور اسلامی تعلیمات کی پامالی عام ہو چکی ہے، جبکہ حدیث پاک میں اس کی سختی سے معاملت فرمائی گئی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خاوند فوت ہو جائے وہ نہ زعفرانی کپڑے پہنے، نہ سرخ رنگ کے، نہ زیور پہنے، نہ حجاب یعنی بال سیاہ کرنے کے لیے کوئی رنگ یا مہندی لگائے، نہ سرما لگائے۔ ایک اور مقام پر حضرت سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر یقین رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کے سوا کسی دوسرے کے مرنے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔
البتہ شوہر کا سوگ 4 ماہ 10 دن منائے، نہ سرما خضاب لگائے، نہ ہی رنگے ہوئے کپڑے پہنے، یعنی زیب و زینت اختیار نہ کرے، سادہ لباس پہنے، پرکشش اور رنگین لباس پہننے سے اجتناب کرے۔ برادران اسلام، صدر شریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سوگ میں ممنوع امور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سوگ کے یہ منع ہے کہ زینت کو ترک کرے، یعنی ہر قسم کے زیور، چاندی، سونے، زیورات کے اور ہر قسم اور ہر رنگ کے ریشم کے کپڑے اگرچہ سیاہ ہو نہ پہنے، اور خوشبو کا بدن یا کپڑوں میں استعمال نہ کرے، اور نہ تیل کا استعمال کرے اگرچہ اس میں خوشبو نہ ہو، جیسے روغن زیتون اور کنگھا کرنا اور سیاہ سرما لگانا، یوں ہی سفید خوشبودار سرما لگانا اور مہندی لگانا اور زعفران یا قسم گلے کا زیر ایک قسم کا پھول یا گیرا گلے ارمنی ایک قسم کی سرخ مٹی کا رنگا ہوا یا سرخ رنگ کا کپڑا پہننا منع ہے۔ ان سب چیزوں کا ترک واجب ہے۔ جس کپڑے کا رنگ پرانا ہوگا کہ اب اس کا پہننا زینت نہیں، اسے پہن سکتی ہے، یوں ہی سیاہ رنگ کے کپڑے میں بھی حرج نہیں جبکہ ریشم کا نہ ہو۔ عذر کے سبب ان چیزوں کا استعمال کر سکتی ہے، مگر اس حال میں اس کا استعمال زینت کی قصداً ارادہ سے نہ ہو۔ مثلاً درد سر کے باعث تیل لگا سکتی ہے، یا تیل لگانے کے عادی ہو، جانتی ہے کہ نہ لگانے میں درد سر ہو جائے گا تو لگانا جائز ہے، یا درد سر کے وقت کنگھا کر سکتی ہے، مگر اس طرف سے جدھر کے دندانے موٹے ہوں، ادھر سے نہیں جدھر باریک ہوں، کہ یہ بال سنوارنے کے لیے ہوتے ہیں اور یہ ممنوع ہے۔ یا سرما لگانے کی ضرورت ہے کہ آنکھوں میں درد ہے یا خارشت جلدی بیماری ہے تو ریشمی کپڑے پہن سکتی ہے، یا اس کے پاس اور کپڑا نہیں تو یہی ریشمی یا رنگا ہوا پہنے، مگر یہ ضرور ہے کہ ان کی اجازت ضرورت کے وقت ہے، لہٰذا بقدر ضرورت اجازت ہے، ضرورت سے زیادہ ممنوع۔ مثلاً آنکھ کی بیماری میں سرما لگانے کی ضرورت ہو تو یہ لحاظ ضروری ہے کہ سیاہ سرما اس وقت لگا سکتی ہے جب سفید سرما سے کام نہ چلے، اور اگر صرف رات میں لگانا کافی ہے تو دن میں لگانے کی اجازت نہیں۔ معزز سامعین، اور بعض لوگ اپنی ماں، باپ، بھائی، بہن یا دیگر قریبی رشتہ داروں کی وفات پر چیختے چلاتے نوحہ سینہ گوپی کرتے ہیں، اپنے چہرے پر تھپڑ مارتے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں اور قضاء الہی پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسا کرنا حرام، ممنوع اور زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماتم سو کے طور پر اپنے رخساروں پر مارا، گربانوں کو پھاڑا اور زمانہ جہالت کی چیخ پکار کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ نیز اظہار غم اور سو کے طور پر کسی قومی شخصیت کی وفات یا برسی پر تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہنا، بازو پر سیاہ پٹیاں باندھنا اور قومی پرچم کو سرنگوں کو غرق دینا بھی اسلامی تعلیمات اور تقاضوں سے اہم آہنگ نہیں، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ عزیزان ایمان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور وصال شریف قول مشہور کے مطابق 12 ربیع الاول کو ہوا۔ اس چیز کی بنیاد بنا پر بعض نادان لوگ 12 ربیع الاول کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منانے سے منع کرتے ہیں اور اسے ناجائز، حرام اور بدعت قرار دیتے ہیں۔ ایسا کرنا کسی طور پر درست و جائز نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صرف 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت دی ہے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کر لیا، لیکن شریعت اسلام نے خوشی منانے کا کوئی وقت اور حد مقرر نہیں فرمائی، لہٰذا ہر سال 12 ربیع الاول کے روز ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا جائز اور اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ حضرات عزیز وقار، بعض لوگ محرم الحرام میں ذکر شہادت امام حسین کے نام پر ہر سال ماتم کرتے، روتے پیٹتے اور خود کو چھریوں سے زخمی کر کے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کا سوگ مناتے ہیں۔ ایسا کرنا ناجائز، حرام اور متعدد خرافات، بدعات اور معاشرتی خرابیوں کا باعث ہے۔ 10 محرم الحرام کو نوجوان لڑکیاں سیاہ رنگ کے نہایت چست کپڑے پہن کر بن سنور کر بے پردہ ماتمی جلوسوں میں شرکت کرتی اور اپنا سینہ پیٹتی ہیں۔ اس موقع پر نوجوان لڑکے بھی جلوس کے ساتھ اور اطراف میں موجود رہتے ہیں اور یہ چیز ان کے لیے کشش کا باعث بنتی ہے۔ اس سے فحاشی، بے حیائی اور بے پردگی عام ہوتی ہے۔ خود کو چھریاں اور زنجیریں مار کر لوگوں کو تشدد و اذیت پسند بنایا جاتا ہے۔ سوگ کے نام پر احکام شریعت کو پامال کیا جاتا ہے اور ایسی بدعات و خرافات کو رائج کیا جا رہا ہے جن کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔
شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوگ کے نام پر ہونے والے ایسے خرافات اور معاشرتی خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں جو بہت سی بدعتیں اور خرافاتی رسمیں چل پڑی ہیں وہ یقیناً ناجائز اور گناہ کے کام ہیں۔ مثلاً ہر سال سینکڑوں ہزاروں روپے کے خرچ سے روضہ کربلا کا نقشہ بنا کر اس کو پانی میں ڈبو دینا یا زمین میں دفن کر دینا یا جنگلوں میں پھینک دینا یقیناً حرام و ناجائز ہے، کیونکہ یہ اپنے مال کو برباد کرنا ہے، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ مال کو ضائع اور برباد کرنا حرام و ناجائز ہے۔ اسی طرح کے دوسری بہت سی خرافات و لغویات، مثلاً ڈھول تاشا بجانا، تازیوں کو ماتم کرتے ہوئے گلی گلی پھرانا، سینوں کو ہاتھوں کو جنزیروں یا چھریوں سے پیٹ پیٹ کر اور مار مار کر اچھلتے کودتے ہوئے ماتم کرنا، تازیوں کے نیچے اپنے بچوں کو لٹانا، تازیوں کی تعظیم کے لیے تازیوں کے سامنے سجدہ کرنا، تازیوں کے نیچے کے ڈھول اٹھا کر بطور تبرک چہروں، سروں اور سینوں پر مارنا، اپنے بچوں کو محرم کا فقیر بنا کر محرم کے نیاز کے لیے بھیک منگوانا، بچوں کو کربلا کا یہ سب ممنوع ناجائز ہے، اور یہ سب زمانہ جاہلیت اور رافضوں کی نکالی ہوئی رسمیں ہیں، جن سے توبہ کر کے خود بھی ان حرام رسموں سے بچنا اور دوسروں کو بچانا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس طرح تعزیوں کا جلوس دیکھنے کے لیے عورتوں کا بے پردہ گھروں سے نکلنا اور مردوں کے مجمع میں جانا اور تعزیوں کو جھک جھک کر سلام کرنا، یہ سب کام بھی شریعت میں منع اور گناہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، صدر شریعہ مفتی امجد علی اعظمی نے اپنی ساری شرح آفاق کتاب بہائے شریعت میں سود سے متعلق متعدد شرعی مسائل بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے چند سنتے ہیں۔ نمبر 1، سود اس پر ہے جو عاقلہ بالغ مسلمان ہو اور موت یا طلاق بائن کی عدت ہو۔ نمبر 2، طلاق دینے والا سود کرنے سے منع کرتا ہے یا شوہر نے مرنے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ سود نہ کرنا جب بھی سود کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، نابالغہ مجنونہ کافرہ پر سود نہیں، ہاں اگر اثناء عدت میں نابالغہ بالغہ ہوئی، مجنونہ کا جنون جاتا رہا اور کافرہ مسلمان ہو گئی تو جو دن باقی رہ گئے ان میں سود کرے۔ کسی قریب عزیز رشتہ دار کے مر جانے پر عورت کو 3 دن تک سود کرنے کی اجازت ہے، اس سے زائد کے نہیں، اور عورت شوہر والی ہو تو شوہر اس سے بھی منع کر سکتا ہے۔ کسی کے مرنے کے غم میں سیاہ کپڑے پہننا جائز نہیں، مگر عورت کو 3 دن تک شوہر کے مرنے پر غم کی وجہ سے سیاہ کپڑے پہننا جائز ہے، اور سیاہ کپڑے غم ظاہر کرنے کے لیے نہ ہو تو مطلقاً جائز ہے۔ عدت کے اندر چارپائی پر سو سکتی ہے کہ یہ زینت میں داخل نہیں۔ عورت اپنے میکے کی گئی یا کسی کام کے لیے کہیں اور گئی تھی، اس وقت شوہر نے طلاق دی یا شوہر مر گیا تو فوراً بلا تکلف وہاں سے واپس ہے۔ وفات کی عدت میں اگر باہر مجبوری مکان بدلنا پڑے تو اس مکان سے جہاں تک قریب کا میسر ہو سکے اس سے لیں۔ عورت کو عدت میں شوہر سفر میں نہیں لے جا سکتا اگرچہ وہ طلاق رجعی کی عدت ہو۔ طلاق بائن کی عدت میں یہ ضروری ہے کہ شوہر عورت میں پردہ ہو، یعنی کسی چیز سے آڑ کر دی جائے کہ ایک طرف شوہر رہے اور دوسری طرف عورت کا اس کے سامنے اپنا بدن چھونا کافی نہیں، اس واسطے کہ عورت اب اجنبیہ ہے اور اجنبیہ سے خلوت جائز نہیں، بلکہ یہاں فتنہ کا زیادہ اندیشہ ہے۔ اور اگر طلاق رجعی کی عدت ہو تو پردے کی کچھ حاجت نہیں، اگرچہ شوہر کا فاسق ہو کہ یہ نکاح سے باہر نہ ہوئی۔ برادران اسلام، عدت کا لغوی معنی گنتی شمار کے ہیں، جبکہ اصطلاحی شریعت میں عدت اس انتظار کو کہتے ہیں جو نکاح زائل ہونے کے بعد کیا جائے۔ عدت پوری کرنا عورت پر واجب ہے، اور اس زمانہ عدت میں عورت کے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام ممنوع ہے۔ عزیزان محترم، عدت کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، عدت طلاق، عدت وفات۔ عدت طلاق کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر مطلقہ عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت بچے کی پیدائش ڈلیوری ہے، یعنی طلاق کے بعد جب بھی بچہ پیدا ہو جائے اس کی عدت پوری ہو جائے گی، چاہے طلاق دینے کے بعد 1 دن یا 1 گھنٹہ ہی گزرا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اور حمل والوں کی عدت میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ اگر طلاق یافتہ عورت غیر حاملہ اور بالغ ہو
تو اس کی عدت 3 ماہواریاں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اور طلاق والیاں اپنے آپ کو روکے رکھے 3 حیض ماہواری تک، اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائے وہ حمل یا خون حیض جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں۔ نمبر 3، اگر طلاق یافتہ عورت غیر حاملہ نابالغہ بہت بوڑھی ہو تو اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، اور تمہاری عورتیں میں جنہیں حیض کی امید نہ رہے اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان نابالغ یا صغیرہ لڑکیوں کی جنہیں ابھی حیض نہ آیا اور حمل والیوں کی عدت میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لے، یعنی بچے کو جنم دے لے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ حضرت اکرم قدر جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير، اور تم میں جو مرے اور بیوائیں چھوڑیں وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھے، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے والیو تم پر مواخذہ نہیں اس کام میں جو عورت اپنے معاملے میں موافق شریعت کرے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ جان برادر، طلاق یافتہ عورت اپنی عدت کا آغاز اس دن سے کرے جس دن اسے طلاق دی گئی، اور بیوہ عورت عدت کا آغاز اس دن سے ہوگا جس دن اس کے شوہر کی وفات ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عورت اس دن سے عدت شروع کرے گی جس دن اسے طلاق دی گئی یا جس دن اس کا خاوند فوت ہوا۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر وفات پا جائے تو اس کے لیے حکم یہ کہ اپنی عدت شوہر کے اس گھر میں گزارے جہاں وہ رہتی ہے اور اس کی رہائش کے باعث اس عورت کی طرف منسوب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه۔ اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب اللہ سے ڈرو۔ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ آپ سے نکلے مگر یہ کوئی شرعی بے حیائی کی بات لائیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم گناہ کیا۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی ارشاد فرماتے ہیں کہ موت یا فرقت علیحدگی کے وقت جس مکان میں عورت کی سکونت تھی اسی مکان میں عدت پوری کرے، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی اس سے مراد یہی گھر ہے، اور اس گھر کا چھوڑ کر دوسرے مکان میں بھی سکونت نہیں کر سکتی مگر بضرورت۔ آج کل معمولی باتوں کو جسے کچھ حاجت نہ ہو، محض طبیعت کی خواہش کو ضرورت بولا کرتے ہیں، وہ یہاں مراد نہیں بلکہ ضرورت وہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ حضرات ذوالفقار، عدت والی عورت یہ امر مجبوری کن صورتوں میں گھر سے باہر جا سکتی ہے، اس بارے میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کی عدت میں اگر باہر جانے کی حاجت ہو کہ عورت کے پاس بقدر کفایت مال نہیں اور باہر جا کر محنت مزدوری کر کے لائے گی تو کام چلے گا، تو اس سے اجازت ہے کہ دن میں اور رات کے کچھ حصے میں باہر جائے اور رات کا اکثر حصہ اپنے مکان میں گزارے، مگر حاجت سے زیادہ باہر ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ اگر بقدر کفایت اس کے پاس خرچ موجود ہے تو اسے بھی گھر سے نکلنا مطلقاً منع ہے، اور اگر خرچ موجود ہے مگر باہر نہ جائے تو کوئی نقصان پہنچے گا، مثلاً زراعت کا کوئی دیکھنے بھالنے والا نہیں اور کوئی ایسا نہیں جسے اس کام پر مقرر کرے تو اس کے لیے بھی جا سکتی ہے، مگر رات کو اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ یوں ہی کوئی سودا لانے والا نہ ہو تو اس کے لیے بھی
جا سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بھائی اور بزرگوں، نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں روز بروز سود اور عدت کے حکام کی ممالک بڑھتی جا رہی ہے۔ طلاق یافتہ اور بیوہ عورتیں اپنے طرز عمل سے احکام شریعت کی پامالی کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ اس کے باعث متعدد معاشرتی خرابیاں جنم لے رہی ہیں۔ دوران عدت طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں کا بناؤ سنگار اجنبی ناہموار مردوں کے لیے کشش توجہ کا باعث بنتا ہے۔ اس کی وجہ سے بد نگاہی، غیر مردوں کے ساتھ بے تکلفی، فحاشی، بے حیائی اور بدکاری جیسی معاشرتی برائیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح دوران عدت طلاق یافتہ یا بیوہ عورت کا غیر ضروری طور پر گھر سے باہر رہنا اور شاپنگ مالوں میں گھومنا پھرنا بھی احکام شریعت کی پامالی میں اضافہ کا باعث بن رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ احکام شریعت سے لا علمی ہے۔ لہٰذا ہماری تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو چاہیے کہ ضروری احکام شریعت سے آگاہی حاصل کریں، انہیں سیکھنے کا باقاعدہ اہتمام کریں اور اس سلسلے میں علماء اہل سنت کی کتب کا مطالعہ کریں۔ اے اللہ، ہمیں سود اور عدت کے حکام پر عمل کی توفیق عطا فرما، تمام فرائض واجبات کا پابند بنا، احکام شریعت کی پامالی سے بچا، ضروری دینی علوم حاصل کرنے کا جذبہ عنایت فرما، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی اپنی پہلی ترجیح بنانے کی سوچ عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلد سے ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں بے کس کنا میں قبول فرما، ہمارے ظاہری باطن کو تمام گندگیوں سے پاک صاف فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت سے محبت اور اخلاص سے بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دین اسلام کا وفادار بنائے رکھ، ہمیں سچا پکا باعمل عاشق رسول بنا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔